8 जुलाई 2023 کینیڈا کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں کی دیرینہ خواہش ایک طویل عرصے کے بعد پوری ہوئی۔ ایک ایسا ملک جہاں رہنے کے لیے دنیا کے لوگ ترستے ہیں، یہاں پہنچنا ہر ایک کا خواب ہوتا ہے، مگر 8 جولائی 2023 کے دن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کینیڈا کی سرزمین پر ایک قدم ایسی ہستی نے رکھا جس کے لیے کینیڈا کی خاموش فضائیں جانے کب سے ترس رہی تھیں۔ اس شخصیت نے کینیڈا کی سرزمین پر جب قدم رکھا تو زمین بھی گویا خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے جھوم رہی تھی، کیونکہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا سپاہی، جسے آج پوری دنیا سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت کے نام سے جانتی ہے۔ اور اس سرزمین پر وہ ہر نسل، ذات، مذہب، حتیٰ کہ ہر تفریق سے بالاتر ہو کر لوگوں کے لیے شفا کا پیغام، تاجدار ختم نبوت کی صدائیں بلند کرنے اور یہاں کے لوگوں کو حقیقی اسلام کا صحیح مطلب سمجھانے آئے۔ حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کا فیض تقسیم کرنے آئے۔ کینیڈا کی سرزمین پر اس سے پہلے وہ کچھ نہ ہوا تھا جو 8 جولائی کی رات ہوا۔ ملک پاکستان کے شہر راولپنڈی کی تحصیل کوٹلی ستیاں کے گاؤں میں دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے سجادہ نشین یہاں امن و محبت اور ختم نبوت کا پیغام لے کر آئے۔ 8 جولائی کے دن یہاں کے لوگوں کو ولی کامل کے دیدار اور حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کے فیض کا بے تابی سے انتظار تھا۔ آنے والے لوگوں میں ہر رنگ، نسل، ذات، شناخت، مذہب کے لوگ شامل تھے، حتیٰ کہ 7 براعظموں سے لوگ اس کانفرنس میں شامل ہوئے۔ کوئی بیماریوں میں مبتلا تھا تو کوئی دنیا کی جدید سائنسی علاج سے مایوس تھا تو کوئی شیاطین کے ہاتھوں ستایا ہوا تھا۔ میری ٹانگیں کی وجہ سے میں اب کام نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے نیوروپیتھی ہے، نرو ڈیمیج۔ ویسے پیشے سے میں نرس ہوں لیکن علاج میرا کچھ نہیں ہو پایا، تو سرکار جی سے مجھے بہت امید ہے کہ ان کی دم سے اور دعا سے میری حالت میں سدھار آئے۔ ہم لوگ افغانستان سے آئے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ہاں، میں نے یوٹیوب میں دیکھا جی اور فیس بک میں بھی دیکھا، کافی میں نے دیکھا کہ بہت لوگ دعا کے لیے آتے ہیں وغیرہ، سو پھر میں نے بھی سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں۔ تو آپ کس کے ساتھ یہاں آئی ہیں؟ ممی اور اپنی ماما؟ ہاں، میرا بھائی بھی آئے۔ آپ حق بادشاہ سرکار کو پہلے آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کبھی ان سے ان کی کوئی بات سنی ہے؟ باتیں سنی ہے، صرف یوٹیوب میں دیکھا، یوٹیوب پہ دیکھا ہے، یوٹیوب میں، فیس بک میں۔ ٹھیک ہے، لیکن ملے نہیں ہیں کبھی؟ کبھی ملے نہیں، لیکن چہرے سے کافی نورانی لگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں مسز آغا سے، میری بیٹی رہتی ہے کیوبک میں، میرا بیٹا رہتا ہے مونٹریال میں، بیٹا رہتا ہے، تو میں مونٹریال میں ہی رہتی ہوں۔ باقی میں دلی سے ہوں، انڈیا سے، دلی وکاس پوری میں رہتی ہوں۔ سرکار جی سے 2 سال سے میں رابطے میں ہوں، میں دم کرواتی ہوں پاکستان سے، روز میں دم کرواتی ہوں سرکار جی سے۔ مجھے سرکار جی کے اوپر پورا وشواس ہے۔ میں بیمار رہتی تھی، مجھے ہارٹ پیشنٹ ہوں، میں شوگر ہوں، سرکار جی دعا کرتے ہیں، مجھے فون پر ان کی دعا سے مجھے کافی ریلیف ملتا ہے۔ میں اللہ سے یہی پرارتھنا کرتی تھی، اللہ مجھے جیسے بھی سرکار جی سے رابطہ کروائیے، میں بائی فیس ان سے ملوں، بائی فیس دعا کراؤں۔ آج اللہ نے میری وہ وش پوری ہو گئی۔ پوری وش کیپٹل بینکوٹ سینٹر میں کینیڈا کی تاریخ میں پہلی بار تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند ہونے جا رہی تھیں، جہاں تمام سہولیات فی سبیل اللہ مہیا کی گئی تھیں۔ اور بالآخر وہ گھڑیاں آن پہنچی کہ جب بانیوں سپہ سالار عالمی تحریک ختم نبوت قلندر دورہ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کیپٹل بینکوٹ سینٹر میں کینیڈا کی تاریخ کی سب سے پہلی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی صدارت میں سٹیج کی زینت بنے۔ ولی کامل کے دیدار سے ہر ایک نے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ اس ہال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعتیہ اشعار، یا غوث اعظم اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند ہوئیں۔ قلندر دورہ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے حضرت قبلہ عالم پیر مصنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کا پیغام اور مشن لوگوں تک پہنچایا، جسے پورے انہماک سے سنتے ہوئے لوگوں نے اپنے دلوں کی تختیوں پر محفوظ کیا۔ محفل کے اختتام پر سرکار جی کے دم اور دعا سے لوگ بھرپور طریقے سے مستفید ہوئے اور بالآخر خوش نصیب لوگوں کو وہ لمحات مل گئے جس کا ہر کسی کو انتظار ہوتا ہے۔ قلندر دورہ نے سب کا دکھ درد سنا اور اللہ تعالیٰ سے شفا لے کر ان لوگوں میں تقسیم کی۔ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کینیڈا کے لوگوں سے کچھ لینے نہیں بلکہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان کا عقیدہ، حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کے روحانی فیض اور لوگوں میں شفائیں تقسیم کرنے آئے۔ کینیڈا کی تاریخ میں 8 جولائی کا دن 9 تاریخ کے نہ آنے کی دعائیں کر رہا تھا، لیکن وقت
कब रुकता है और एयरपोर्ट पर खत्म नबूवत के सिपाही अपने सिपह सालार को अलविदा कहने पर मजबूर थे। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार कनाडा से पाकिस्तान की जानिब रवाना हुए और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ के खादिमीन ने अपने पीरो मुर्शिद को खुशामदीद कहा कि हमारे सिपह सालार ने उस सरजमीन पर ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदाएं बुलंद की जो आज से पहले किसी मर्द मुजाहिद ने ये हिम्मत ना की थी। 8 जुलाई का दिन एक ऐसा दिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बार फिर बेलौस खिदमत खल्क और अकीदा खत्म नबूवत की पासबानी का सिला देते हुए अपने इस कलंदर को सुरखरू किया जिसकी एक सदा है, बेगर्जो बेलालच बिला सियासत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।